السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت کر لیجئے گا خورشید خان کا اردو ادب چینل کو۔ دوستوں، میں آپ کے لیے ہر روز ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور آپ کے امتحان بہت ہی قریب ہے، چاہے ٹی جی ٹی کا ہو یا نیٹ کا ہو یا دوسرے امتحانات ہو، میں مشترکہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور اچھے مضامین جو آپ کے سلیبس میں ہیں وہی لاتا ہوں۔ آج میں پھر ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا پہ کچھ خاص سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر میں اس کو تفصیل سے بتاؤں یا رسوا کا خلاصہ بتاؤں تو طویل ویڈیو بن جائے گی اور زیادہ بڑی ویڈیو اچھی نہیں لگتی، ٹائم کافی لگتا ہے اور آپ کو سننے میں دیکھنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا نے بہت سے ناول لکھے ہیں، یعنی کہ 5 ناول لکھے ہیں۔ پہلا افشائے راز ہے، دوسرا امراؤ جان ادا 1899 میں لکھا، شریف زادہ لکھا 1900 میں اور ذات شریف بھی 1900 میں۔ یہ دونوں ناول انہوں نے 1900 میں لکھے تھے۔ اس کے علاوہ مرزا ہادی رسوا نے جاسوسی ناول بھی لکھے ہیں اور ان کی تعداد ہے 6: خونی جورو، خونی مصور، خونی بھید، خونی شہزادہ، بہرام کی رہائی اور خونی عاشق۔ یہ ان کے جاسوسی ناول ہیں۔ اگر ان پر بھی کوئی سوال آ جاتا تو آپ ان کو بالکل آسانی سے حل کر لیں گے۔ مثنویاں بھی لکھی ہیں اور ترجمے بھی کیے ہیں انہوں نے۔ تو آئیے ہم امراؤ جان ادا کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ کس کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ یہ شعر امراؤ جان ادا نے پڑھا تھا اور اسی شعر سے اس ناول کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اس شعر سے ہی ناول کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ جب ہادی رسوا کے کمرے میں ایک نشست ہو رہی تھی تو رسوا کے مکان کے برابر میں امراؤ جان نام کی طوائف رہتی تھی۔ جب کوئی شعر اچھا لگتا تھا اس کو تو نسوانی آواز میں واہ کی آواز آتی اور رسوا نے مشاعرے میں شرکت کے لیے بلایا، یعنی ہادی رسوا نے اپنے دوستوں کو اس طوائف کے گھر بھیجا کہ آپ کو بلایا ہے اور آپ بھی اس میں شریک ہوئیے۔ اس طرح ادا مشاعرے میں شریک ہوئیں۔ اس مشاعرے میں شاعروں میں آغا صاحب، شیخ صاحب، پنڈت صاحب اور خان صاحب وغیرہ بھی شریک تھے۔ یہ میں نے مختصر خلاصہ بتایا ہے، خلاصہ تو اس کا بہت ہے میرے پاس، میں آپ کو بہت کچھ اس کے بارے میں سمجھا سکتا ہوں، لیکن آئیے اب ہم دیکھیے شروع کرتے ہیں کچھ سوالات۔ یہ سوالات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ جان لیجئے کہ محققین کے مطابق امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا نے سرفراز حسین اعظمی کے ناول شاہد رانا سے ماخوذ کیا ہے اور شاہد رانا ناول 1897 میں لکھا گیا تھا اور امراؤ جان ادا ٹھیک 2 سال بعد 1899 میں لکھا گیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر سوال آ جاتا ہے امراؤ جان ادا ناول کس سے ماخوذ ہے تو آپ کا جواب ہوگا شاہد رانا ناول سے ماخوذ ہے۔ اب آئیے اس کے کرداروں پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ امراؤ جان کا اصل نام کیا ہے تو جواب دیجیے گا امیرن۔ آپ بیتی کے طرز پر لکھا ہوا کون سا ناول ہے تو آپ کا جواب ہے امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان نے اپنی آپ بیتی رسوا کو کس کے کہنے پر سنائی تو منشی صاحب کے کہنے پر سنائی تھی اپنی آپ بیتی، یعنی آپ بیتی جو امراؤ جان اپنی باتیں سناتی جاتی تھی وہی مرزا ہادی رسوا لکھتے جاتے تھے اور اس کو لکھتے لکھتے ایک ضخیم کتاب بن گئی جس کو امراؤ جان ادا کہا جاتا ہے۔ امراؤ جان یعنی کہ امیرن کے باپ کا نام کیا ہے تو جمعدار، باپ کا نام جمعدار تھا۔ امراؤ جان کہاں کی رہنے والی تھی تو جواب ہے فیض آباد اودھ کی رہنے والی تھی۔ دلاور خاں کون تھا؟ دلاور خاں سب سے بڑا بدماش اور دشمن تھا امیرن کا۔ اسی نے اغوا کیا تھا
امراؤ جان کا یعنی کہ امیرن کا اغوا کیا تھا اور کیوں کیا تھا یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا بدمعاش تھا اور ایک سچی گواہی امیرن کے باپ جمعدار نے کورٹ میں جا کر دے دی تھی اور اس بدمعاش کو 12 سال کی سزا ہو گئی، اور جب سزا پوری کر کے جیل سے رہا ہوا تو جمعدار سے اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کی 8 سالہ بچی امیرن کو اغوا کر لیا۔ دلاور خان امیرن کو قتل کرنا چاہتا تھا اور دلاور خان نے اپنی دوست پیر بخش کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے امیرن کو قتل کرنے کے بجائے لکھنؤ میں ایک نائکہ خانم جان کے ہاتھوں 100 روپے میں بیچ دیا تھا۔ اب آئیے اگلا سوال ہے، امیرن کا اغوا کس نے کیا تھا؟ تو ابھی میں نے آپ کو خلاصہ بتایا، دلاور خان نے۔ اغوا کے وقت امیرن کی عمر کیا تھی؟ تو جواب ہے 8 سال کی۔ امیرن کے باپ جمعدار کہاں پر نوکر تھے؟ تو بہو بیگم کے مقبرے پر تھے۔ امیرن کے گھر کے برابر کس پھل کا درخت تھا؟ بہت بڑا درخت تھا، اس کا نام تھا املی۔ دلاور خان امیرن کو اغوا کر کے کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ امیرن کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی شادی بچپن میں کس سے طے ہو جاتی ہے؟ تو اس کی پھوپھی جو تھی اس کے بیٹے سے ہو جاتی ہے، یعنی پھوپھی کے بیٹے سے اس کی شادی بچپن میں طے ہو جاتی ہے جب اس کی 9 سال کی عمر تھی۔ دلاور خان نے امیرن کو قتل کرنے کا ارادہ کس کے کہنے پر ٹال دیا؟ تو اپنے دوست پیر بخش کے کہنے پر ٹال دیا تھا۔ دوستو، ایک بہت بڑا دردناک واقعہ ہے کہ امیرن جب جوان ہو جاتی ہے اور مجرے کرنے لگتی ہے تو اتفاق کی بات دیکھیے کہ فیض آباد میں جہاں اس کا مکان تھا وہاں ایک طوائف کا پروگرام تھا۔ رات میں ناچ گانے شروع ہوئے، پنڈال بنا ہوا تھا اور امیرن کے ماں باپ اور بہن بھائی بھی سب موجود تھے۔ جس طرح سے پرانے زمانے میں لوگ کسی پروگرام کو دیکھنے کے لیے یہ سب پہنچ جاتے تھے تو یہ لوگ بھی موجود تھے، اور اس میں امیرن یعنی کہ امراؤ جان بھی موجود تھی۔ اس کا ناچ گانا دیکھ کر اس کے بھائی، اس کی ماں اس کو پہچان جاتے ہیں اور امیرن بھی پہچان جاتی ہے، اور اسی وقت ہی وہ اس کو چھوڑ کر اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور بہت روتی ہے، اور بھائی بہن بھی ملتے ہیں، ماں باپ بھی ملتے ہیں، اور اسی وقت پنڈال کو ختم کر دیا جاتا ہے اور امیرن نے طے کر لیا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی، تو اس لیے وہ اس پروگرام کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ بہت ہی دل دکھانے والا یہ واقعہ تھا۔ دلاور خان نے امیرن کو قتل کرنے کا ارادہ کس کے کہنے پر ٹالا؟ تو یہ پیر بخش کے کہنے پر ڈالا۔ دلاور خان کا پیر بخش کون لگتا تھا؟ تو جگری دوست تھا۔ دوستو، امیرن کی ہیلی کون تھی؟ کریمن، اس کا نام کریمن تھا۔ گومتی نگر لکھنؤ میں امیرن کو کس نے قید کیا؟ تو پیر بخش اور دلاور خان دونوں، یعنی کہ دونوں دوست تھے اور دونوں بدمعاش تھے، ان دونوں نے اس کو قید کیا۔ دلاور خان امیرن کو اغوا کر کے فیض آباد سے کہاں لے گیا؟ تو جواب ہے لکھنؤ لے گیا۔ لکھنؤ میں جا کر اس کو بیچا۔ دلاور خان نے فیض آباد سے لکھنؤ کا سفر کتنے دن میں طے کیا تھا؟ تو 8 دن میں، جبکہ 4 دن میں سفر طے ہو جاتا تھا، لیکن یہ گھبراہٹ اور پریشانی میں 8 دن میں طے کرتا ہے۔ جس کمرے میں امیرن کو قید کیا گیا، اس کمرے میں اور کس کو قید کیا گیا تھا؟ رام دئی کو قید کیا گیا تھا۔ کس نے امیرن کو امراؤ جان ادا بنایا؟ تو خانم نے بنایا۔ خانم ایک نائکہ تھی، اس نے امیرن کو امراؤ جان بنایا، یعنی کہ طوائف بنایا تھا۔ امیرن کو ناچنے گانے کی تعلیم بھی کس نے دی تھی؟ تو وہ بھی خانم نے دی تھی۔ کس نے دی تھی؟ خانم جان نے دی تھی۔ امیرن کی پرورش کس نے کی تھی؟ بوا حسینی نے۔ یہ مرکزی کردار ہے اور اس ناول کی ہیروئن امراؤ جان ادا ہے، اور یہ بھی تمام ناول، یہ افسانے جو ہیں یہ اس کے مرکزی کردار ہیں۔ اب آتا ہے، رام دئی کو ایک بیگم نے 200 روپے میں خریدا
اور امیرن کو خانم نے کتنے روپے میں خریدا تھا؟ تو 100 روپے میں۔ ابھی ہم یہ بات بتا بھی چکے ہیں کہ امیرن کو 100 روپے میں بیچ دیا گیا تھا، اور کس کو؟ خانم کو بیچا گیا تھا۔ امیرن کا نام بدل کر امراؤ جان کس نے رکھا تھا؟ تو وہ بھی خانم نے ہی رکھا تھا۔ یہ خانم بڑی مکار تھی، اسی نے ہی اس کا نام رکھا تھا۔ بسم اللہ جان خانم کی رشتے میں کیا لگتی تھی؟ تو ماں لگتی تھی، یعنی بسم اللہ خاں جو ہے خانم کی اکلوتی بیٹی ہے۔ بوا حسینی کے شوہر کون ہیں؟ تو مولوی صاحب ہیں۔ بیگا جان شکل صورت میں کیسی تھی؟ بیگا جان کا بھی اس میں کردار ہے تو بدصورت تھی۔ اور کس نائکا کا گلا پھٹا بانس کی طرح تھا مگر شکل میں بہت اچھی تھی؟ تو وہ تھی خورشید۔ اور اگلا ہے دوستو سوال کہ مولوی صاحب کے مدرسے میں کل کتنے طلبہ پڑھتے تھے؟ تو 3 پڑھتے تھے، جس میں 2 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا تھا جس کا نام تھا گوہر مرزا۔ گوہر مرزا کس کے مکتب میں پڑھتے تھے؟ تو مولوی صاحب کے مکتب میں پڑھتے تھے گوہر مرزا۔ گوہر مرزا کے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہے بنو ڈومنی اور نواب سلطان علی خاں، یہ ان کے ناجائز ماں باپ تھے۔ بوا حسینی کے بھائی کا نام کیا ہے؟ علی بخش۔ اور نواب چھبن امدت الخاقانی کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ تو جواب دیجیے گا پوتے لگتے تھے۔ امراؤ جان ادا کا گلچی اول کسے کہا جاتا ہے؟ تو گوہر مرزا کو کہا جاتا ہے۔ بہت اچھے کردار ہیں دوستو، یہ کردار آپ نے یاد کر لیے تو انشاءاللہ امتحان میں ضرور آئیں گے۔ مخدوم بخش اور نواب چھبن کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو فخر النساء بیگم۔ امراؤ جان ادا کس سے عشق کرتی تھی؟ تو نواب سلطان سے عشق کرتی تھی۔ امراؤ جان کس نواب کی ملازمت کرتی تھی؟ تو نواب جعفر علی خاں کی کرتی تھی۔ خانم جان کس سے عشق کرتی تھی؟ تو میر اولاد علی سے عشق کرتی تھی۔ امیرن جان، امراؤ جان، بسم اللہ جان، بوا حسینی، رامدئی، خورشید، گوہر مرزا، نواب سلطان، فیض علی، دلاور خاں وغیرہ اس ناول کے یعنی کہ امراؤ جان ادا کے مرکزی کردار ہیں۔ دوستو یہ آج ہم نے آپ کو مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا کے بارے میں اور ان کے کردار پر کچھ اہم سوالات پیش کیے ہیں۔ یہ سوالات آپ کو کیسے لگے دوستو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اب اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی خورشید کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔